و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد پاداشی نیکوتر خواهد داشت و ما دستور آسانی به او خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی الارضین. امروز مراسم آج بزرگ داشته حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی به شکلی برسی کا پروگرام مختلف انداز میں شکل معمول این مراسم جو معمول کی جو پروگرام ہوتا تھا اس سے ہٹ کے آج برسی کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے. پروگرام برسی کا پروگرام کس طرح ہو اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اصل مسئلہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو ہے کہ آج ہمارے ملک کا آج اور ہمارے ملک کا کل اس کی ہمیں ضرورت ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ برسوں آپ کے رحلت اور آپ کے یہاں سے چلے جانے کے ظاہری طور پر چلے جانے کے باوجود حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درمیان زندہ ہیں اور ہم ان کی موجودگی، ان کی معنویات، ان کی فکر اور ان کے اشاروں سے بہرہ مند ہوں گے. آج میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اہم خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. البتہ آپ مختلف پہلوؤں کے حامل آپ کی شخصیت تھی اور بہت ہی ممتاز خصوصیات کے حامل تھے. یہ خصوصیت جس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کی ممتاز ترین خصوصیات میں سے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو تغیر کا جذبہ تھا اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تبدیلی کا جو فکر تھی اور جذبہ تھا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی روح کے لحاظ سے بھی تبدیلی پسند کرتے تھے اور تبدیلی لانے والے تھے. تبدیلی لانے میں آپ کا کردار صرف ایک معلم، مدرس اور استاد کا ہی کردار نہیں تھا، بلکہ آپ کا کردار ایک کمانڈر کا کردار تھا. ایک ایسے کمانڈر کا جو آپریشن کے اندر موجود ہے، ایک ایسے رہبر کا کردار تھا جو توانا اور باصلاحیت ہے. آپ نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اہم ترین تغیرات آپ تشریف لے آئے. مختلف زندگی کے میدانوں میں آپ نے بہت سی تبدیلیاں لائیں جن میں سے کچھ کے بارے میں ہم یہاں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے جو تبدیلی پسندی کا جو جذبہ ہے اور فکر ہے آپ کے اندر ہمیشہ موجود رہا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلامی انقلاب کی تحریک میں جو 1962 میں ہوا ہے، ایسا نہیں تھا کہ یہ فکر اس وقت آئی ہو، بلکہ آپ کے نوجوانی کے دور میں بھی آپ کے اندر یہ جذبہ اور یہ فکر پائی جاتی ہے. آپ کے جو نوٹس، آپ کی جو یادداشتیں، آپ نے جو تحریریں چھوڑی ہیں جن کا تعلق آپ کی نوجوانی سے ہے،
آپ کے عمر کے مثلاً جو 30ویں عشرے میں جو آپ کے دفتر میں آپ کی تحریر جو ہیں، جس کو میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اور بعد میں وہ شائع بھی ہوئی ہیں، وہاں آپ نے اپنی تحریروں میں جی آپ نے اس آیہ شریفہ کا ذکر کیا ہے. آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اللہ کے لیے تحریک اور قیام کی دعوت دیتے ہیں. آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ اور فکر موجود تھی، آپ نے اپنی اس فکر پر عمل بھی کیا، یعنی آپ تبدیلی لے آئے، آپ نے تبدیلی پیدا کی. آپ جو ہیں یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ نے اپنی گفتگو میں اور اپنی باتوں میں تبدیلی کی بات کی ہو، بلکہ عملاً آپ تبدیلی لے آئے. آپ کے اندر جو فکری تبدیلی خواہی تھی، تبدیلی پسندی تھی، جب آپ قم میں تھے، میں انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا، تشریح کروں گا اس کی، جب آپ نے آپ کے اور وسیع تبدیلی جو آپ ایرانی قوم کے اندر لائے، ایرانی عوام کے اندر جو تبدیلی لائے، قوم کا جو میں تھا آپ کے جو درس اخلاق تھا، اخلاقیات سے متعلق جو آپ کا درس تھا، وہ تبدیلی لانے والا تھا. تحریک شروع ہونے سے 10 سال پہلے قم میں فقہ اور اصول فقہ اور معقولات کے درس سے پہلے آپ اخلاقیات کا درس دیا کرتے تھے. البتہ جب ہم قم گئے ہیں تو برسوں سے آپ کا یہ درس جو ہے یہ بند ہو چکا تھا. جن لوگوں نے آپ کے اس اخلاقیات کے درس کو اور کلاسوں کو دیکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہفتے میں 1 بار 2 بار مدرسہ فیضیہ میں لوگ جمع ہوتے تھے، اور جب آپ اس میں تقریر کرتے تھے تو پورا جو اجتماع تھا وہ منقلب ہوتا تھا، قلوب منقلب ہو جاتے تھے. اس کو البتہ ہم نے آپ کے فقہ اور اصول فقہ کے درس میں بھی دیکھا ہے. اسی فقہ اور اصول فقہ کے درس میں بعض مناسبتوں پر آپ اخلاقیات کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے تو طلباء جو ہیں گریہ کرتے تھے، زار زار روتے تھے، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. آپ کا بیان اتنا مؤثر ہوتا تھا کہ روح کے اندر انقلاب لے آتا تھا. یہ وہی روش پیغمبران ہے. پیغمبروں کی روش بھی یہ رہی ہے کہ اپنی تحریک کے آغاز میں ہی وہ لوگوں کے اندر روحانی انقلاب لاتے تھے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فطرت میں وہ انقلاب لاتے تھے، اور ان کے عقلوں میں جو یعنی فطرت میں جو تبدیلی لاتے تھے، سرشت میں جو تبدیلی آتی تھی، انسان کی سرشت میں جو سوئی ہوئی سرشت ہوتی تھی اس کو بیدار کرتے تھے اور اس میں تبدیلی لاتے تھے اور اس کو ہدایت فرماتے تھے، انسانوں کے اقدامات کی قیادت کرتے تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی فکر کے مالک تھے. میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہ جو جلسے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بعد میں ایک عظیم سیاسی تحریک لائیں، یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بات مسلم ہے اور تسلیم شدہ ہے کہ آپ کی یہ جو تبدیلی لانے کی فکر تھی، جو انسان کی اور معنوی سرشت میں، اس کے غریزے میں اخلاقیات کے درس کے ذریعے سے، اپنے ہدایات کے ذریعے سے، اپنی تاکیدات کے ذریعے سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تبدیلی لاتے تھے، آپ کا یہ طریقہ تھا. یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری قوم میں وسیع سطح پر تبدیلی کا آغاز کیا. اور جب تحریک کے آغاز میں، جیسا کہ میں کچھ نمونے اس کے ذکر کروں گا، اور حتیٰ انقلاب کے بعد بھی جو حقیقی معنی میں
آپ نے ایرانی قوم کے اندر عظیم تبدیلی پیدا کی. آپ کے جو مخاطبین تھے اس تبدیلی میں، آپ ملت ایران، ایرانی قوم کے اندر آپ تبدیلی لانا چاہتے تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک، سیاسی تحریک سے پہلے بھی کچھ سیاسی تحریکیں تھیں، کچھ جد و جہد ہوتی تھی، لیکن حضرت حوزہ علمیہ میں مثلا زیادہ تر جو ہے طلبہ ہوا کرتے تھے، یونیورسٹی طلبہ ہوا کرتے تھے. یہ لوگ جو ہے وہ جو تبدیلی لائے تھے، زیادہ سے زیادہ 100 طالب علموں میں تبدیلی لائے اور متاثر ان کو کیا. لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بحث تھی وہ کچھ محدود لوگوں میں نہیں تھی، کسی خاص فرقے میں کے لیے نہیں تھی، بلکہ پوری قوم آپ کا مخاطب تھی. قوم ایک اقیانوس، ایک سمندر کی طرح سے ہے کہ سمندر کے اندر طغیان پیدا کر دینا، اس کے اندر تبدیلی لانا، یہ ہر ایک کی بات نہیں ہے. ایک چھوٹے سے تالاب میں موجیں پیدا کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک سمندر میں، ایک بحر میں موجیں پیدا کر دینا، اس کے اندر طوفان پیدا کر دینا، یہ آسان نہیں. یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. اور ایک جو تبدیلی آپ لائے وہ قوم کے اندر جو خفتہ اور سوئی ہوئی جو ایک سرشت تھی اس کو بیدار کرنا. ایران کی قوم ایک ایسی قوم تھی جو بنیادی مسائل میں، اپنی تقدیر سے متعلق مسائل سے غافل تھی. لوگ جو تھے وہ غفلت کے عالم میں تھے، کہ غنودگی کے عالم میں تھے. یہ اس میں لوگوں کے اندر، لوگوں کو متحرک کرنا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ جوش و جذبہ پیدا کرنا اور انہیں بیدار کرنا. اور قوم کے کا جو طرز عمل تھا، یہ چیز جو ہے وہ ہماری قوم کی خون میں، سرشت میں نہیں تھی، لیکن حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیدار کیا. آپ نے جھک جانے والی قوم کو ایک طلب کرنے والی اور جد و جہد کرنے والی قوم میں تبدیل کر دیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پرجوش تقریریں ہوتی تھیں، ایسا متغیر کیا آپ کے خطابات نے اس قوم کو، جس کا ایک نمونہ 15 خرداد کا انقلاب ہے. اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ تقریباً یعنی 1962 میں دیکھا جا سکتا ہے. اس کے جو نمونے ہیں وہ مختلف شہروں میں عوام کے عظیم ترین اجتماعات، اور 15 خرداد کی جو تحریک تھی اور وہ جو عظیم قتل عام ہوا تھا، وہ بھی عوام کی تحریک کو نہ روک سکا. آپ نے طولانی دور میں اور جد و جہد کے اختتام تک یہ ایک عظیم تبدیلی آپ لائے تھے، انقلاب لائے تھے. ایک اور تبدیلی لوگوں کے نقطۂ نگاہ میں، یعنی اپنے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں لوگوں کا نقطۂ نگاہ تبدیل ہو گیا. یعنی ایران کے عوام اپنے بارے میں ان کا جو نظریہ تھا، یعنی اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ایسی تبدیلی لائی کہ یہ قوم اب ارادوں پر غالب ہوئی، سپر طاقتوں کے ارادوں پر غالب آئی. یہ تبدیلی یعنی یہ جو صرف ارادت جو یعنی عالمی طاقتوں کے ارادوں پر ہی نہیں، بلکہ جو فرض کریں کہ ایک سیکورٹی ادارے کے جو ارادے تھے اس پر بھی غلبہ اس نے پیدا کیا. یعنی امام لوگوں کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ وہ صاحبان اقتدار اور صاحبان تلخ اور خطرناک ارادوں کے مالک جو لوگ تھے، ان کے ارادوں پر وہ غلبہ پا سکتے ہیں. ایران کے عوام اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے، معمولی سمجھتے تھے، لیکن حضرت امام خمینی نے ان کے اندر ان کی فکر میں انقلاب پیدا کیا، تبدیلی لائے، اور ان کو یہ باور کرایا کہ عوام جو ہیں، یعنی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یعنی استبدادی حکومت کو ایک فطری بات سمجھتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، یہ تو بس ایک چیز ہے، ایک شخص جو ہے وہ اقتدار میں ایسا ہے اور اس کا ارادہ جو ہے وہ حاکم ہے اور اپنے ارادے کے مطابق کام کر رہا ہے. یہ لوگ اس کو ایک معمولی بات سمجھتے تھے، ایک معمول کی بات ہے.
لیکن حضرت امام خمینی نے ان کو تبدیل کر دیا، ان لوگوں کو ایک ایسے عوام میں کہ جو انقلاب کے جو نعرے تھے کہ انہوں نے نظام اسلامی کا نعرہ دینا شروع کیا، جمہوری اسلامی کا نعرہ شروع کیا. یہ عوام کے جو نعرے تھے، یہ یعنی خود عوام جو ہیں وہ مطالبہ کرنے لگے، مطالبات اپنے پیش کرنے لگے، اور اس کے بعد تحول اور تبدیلی کا باعث بننے لگے. انہوں نے جو ہے حضرت امام خمینی ایسے ہو گئے کہ جو حکومت کے مختلف شعبوں میں جو ذمہ دار حضرات تھے، عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لوگوں کے اندر جو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے کی فکر تھی وہ بالکل بدل گئی، اور ان کے اندر عزت نفس پیدا ہوئی. ایک اور جو تبدیلی حضرت امام خمینی لائے وہ لوگوں کے مطالبات میں تبدیلی تھی. یعنی لوگوں کے جو مطالبات تھے، لوگوں کا ایک گروہ جو یہ مطالبہ اس وقت کی حکومت سے، مثلا اس وقت کی طاقتوں سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے کوچے میں جو ہے وہ مطلب گلی بنا دی جائے، سڑکیں بنا دی جائے. ان کے یہ مطالبے تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطالبے کو خود مختاری اور آزادی کے مطالبے میں تبدیل کر دیا. لوگوں کا جو لا شرقیہ اور لا غربیہ کا جو نعرہ تھا، یہ ایک عظیم تبدیلی تھی لوگوں کے اندر. اور یہ یعنی محدود گلیوں کو ٹھیک کرنے اور سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے مطالبے سے بنیادی مطالبات میں ان کے مطالبات کو تبدیل کر دیا. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو تبدیلی پیدا کی وہ دین کے بارے میں لوگوں کا نقطہ نگاہ تبدیل کر دیا. لوگ دین کو ایک ذاتی مسائل، عبادی مسائل اور ذاتی مسائل سے متعلق سمجھتے تھے. یہ جیسے نماز، روزہ اور فرض کریں جو مثلا یعنی شادی، بیاہ، طلاق کے مسائل تک دین کو محدود سمجھتے تھے. اس کو مطلب دین کے دخالت، لوگ جو ہے دین کی مداخلت کو بس ان چیزوں تک محدود سمجھتے تھے. لیکن حضرت امام خمینی نے دین کو ایک نظام کی تشکیل کا میں دین کے کردار کو آپ نے پیش کیا. یعنی دین کے بارے میں لوگوں کا نظریہ آپ نے تبدیل کر دیا کہ دین جو ہے وہ معاشرے کو بنا سکتا ہے. ایک اور تبدیلی مستقبل کے بارے میں لوگوں کے نظریے کو، نقطہ نگاہ کو تبدیل کر دیا. جب اسلامی تحریک شروع ہوئی اور حضرت امام خمینی میدان میں آئے تو اس وقت جو نعرے لگائے جاتے تھے بعض پارٹیوں کی طرف سے، بعض گروہوں کی طرف سے، یہ جو نعرے لگائے جاتے تھے وہ بہت ہی محدود تھے، چھوٹے تھے. لوگوں کے مستقبل کے بارے میں لوگوں کے جو نقطہ نظر تھا، اصلا لوگوں کے پیش نظر مستقبل تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے اس کو جو ہے ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے نظریے کو تبدیل کر دیا. ایک جدید اسلامی نظام آپ لوگ دیکھنے لگے. یہ عظیم تبدیلی مستقبل کے بارے میں لوگوں کے نقطہ نگاہ میں لے آئے کہ لوگ اسلامی نظام کی فکر کرنے لگے. مستقبل میں امت اسلامیہ کی تشکیل کی فکر مستقبل کے بارے میں لوگوں کی تبدیل ہو گئی. ایک اور جو بہت ہی خصوصی جو تبدیلی لائے وہ معرفت، یعنی مفید معرفت کے بارے میں آپ کا جو تبدیلی لائے. یہ دینی مدارس اور دینی جو تعلیم کے مراکز ہیں اس سے متعلق حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کو نظام کی تشکیل میں لے آئے. البتہ جو ولایت فقیہ کا مسئلہ ہے یہ 1000 سال سے فقیہوں کے درمیان موجود تھا اور ان کے اندر مورد بحث تھا. لیکن لوگوں کو یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ کبھی یہ ولایت فقیہ کا نظریہ جو ہے یہ متحقق ہوگا اور اس پر عمل ہونے لگے گا. لیکن آپ نے اس کو فقہ کے بنیادی مسائل میں تبدیل کر دیا. نجف کے حوزہ علمیہ میں آپ نے اس کو پیش کیا، اس پر بحث کیا، آپ نے اس پر یقین کے ساتھ، استحکام کے ساتھ، محکم انداز میں، مکمل طور پر قابل توجہ انداز میں آپ نے بحث کی
کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا. یا ایک مسئلہ جو ہے نظام کی مصلحت، نظام کے مفاد، یعنی وہی نظام کی مصلحت یعنی لوگوں کے مفاد. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ میں اس کو پیش کیا. آپ نے اپنے فقہی اور اصول فقہ کے مسائل میں جو شخصی اور ذاتی مسائل، چھوٹی مسائل میں پیش کیا جاتا تھا، ان کو آپ جو ہیں وہ عام معاشرے کے میدان میں اس کو لے آئے، یعنی ملک کو چلانے کے موضوع میں لے آئے، امور مملکت چلانے کے موضوع میں تبدیل کیا. فقہ میں آپ نے ان چیزوں کو داخل کیا اور یہ فقہ میں ایک عظیم تبدیلی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دینی مدارس اور دینی تعلیم کے مراکز ہیں انہیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس سے جو فقہ کے باب ہیں وہ وسیع تر ہوتے ہیں، اور اس سے ان کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے. البتہ یہ جو کام جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے محاذ پر جو کام کیا ہے، یہ بالکل شرعی انداز میں، قانونی انداز میں آپ نے پیش کیا، بالکل فقہ جواہری کے انداز میں. یعنی فقہ میں کوئی آپ نے بدعت پیدا نہیں کی ہے، بلکہ صحیح استفادے کا اصول پیش کیا ہے. یعنی فقہ کے جو رائج اصول ہیں ان سے صحیح طور پر استفادے کا نظریہ آپ نے پیش کیا. ایک اور نمونہ جو اس دین کے بارے میں جو نقطہ نگاہ میں تبدیلی آئی وہ یہ تھا کہ دین میں جو ہے وہ عبادت پر تاکید کی جاتی تھی. حضرت امام خمینی نے بالکل یعنی ایک مجدد کی حیثیت سے آپ اس پر آئے، یعنی بہت ہی شدت کے ساتھ تعبد کا نظریہ پیش کیا جاتا تھا. اس زمانے میں ایسے علماء کرام تھے جو روشن خیالی کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے. یہ جو علماء تھے یہ لوگ دین شناس بھی تھے. یہ بہت حد تک بعض حالات سے متاثر تھے اور عبادت کے کچھ مسائل سے متاثر تھے، اور ان کی جو محدودیتیں تھیں اس کے پابند تھے. اپنی تبلیغات میں بھی یہ تعبد کے مسئلے پر زیادہ تاکید نہیں فرماتے تھے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی اور فقہی مسائل میں آپ کا جو جدید نظریہ تھا، آپ نے اس پر جو ہے تعبد کے مسئلے پر استحکام کے ساتھ آپ نے اس کو پیش کیا. دینی رسومات میں، دینی تقریبات میں، عزاداری کے جو مجلسیں ہوتی تھیں، ان تمام چیزوں میں آپ نے اس مسئلے کو پیش کیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عظیم تعبد کا نظریہ پیش کرتی ہیں. ایک اور تبدیلی جو ایک اور میدان میں لائے وہ نوجوان نسل کے بارے میں نقطہ نگاہ کی تبدیلی ہے. آپ نے نوجوانوں کے فکر اور عمل پر اعتماد کیا. یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی. مثال کے طور پر جب فرض کریں کہ جب سپاہ پاسداران کی تشکیل ہوئی تو اس سپاہ میں نوجوانوں کو آپ نے قبول کیا. مثلا اس وقت جو نوجوان تھے ان میں سے حد اکثر جو عمر تھی وہ 30 سال کی تھی. وہ پتہ چلا کہ سب وہ ڈویژن کے کمانڈر ہو گئے، بٹالین کے کمانڈر ہو گئے، بریگیڈ کے کمانڈر ہو گئے. یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے عظیم کارنامے انجام دیے. اور دوسرے شعبوں میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی اسی طرح سے عدالتی نظام میں بھی آپ نے نوجوانوں پر عجیب و غریب اعتماد کی فکر آپ نے پیش کی. آپ نوجوانوں کو امور سونپتے تھے، ان پر اعتماد کرتے تھے. البتہ اسی کے ساتھ کہ آپ نے مثلا ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے، جو سن رسیدہ لوگ تھے، ان کی صلاحیتوں کے سے آپ انکار نہیں کرتے تھے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اہمیت دینے کا مسئلہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ضعیف لوگ ہیں، جو سن رسیدہ لوگ ہیں، ان کو میدان سے خارج کر دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں تھا. آپ نوجوانوں پر اعتماد کرتے تھے، نظام کے لیے ایک ذخیرہ سمجھتے تھے. لیکن جو غیر جوان یعنی جو سن رسیدہ لوگ تھے ان کو بھی اہمیت دیتے تھے، ان پر بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ میں اس وقت جو ہے زیادہ سن رسیدہ نہیں تھا. مجھے حضرت امام خمینی نے اس وقت امام
جمعہ معین کیا. اس وقت مثلاً 80 سال کے جو سن رسیدہ عالم تھے، مثلا دست غیب تھے، یا دوسرے جو سن رسیدہ علماء کرام تھے، ان کو انہوں نے جو معین کیا، امام جمعہ معین کیا. جیسے جو پہلے شہید محراب تھے، اس زمانے میں مثلا 70 سال کی عمر تھی مثلا اس وقت. ایسا نہیں تھا کہ یا مثلا مسلح افواج میں، سپاہ میں آپ نے نوجوانوں کو کیا، لیکن فوج میں دیکھیے شہید فلاحی کو یا جنرل زہید نژاد کو، یہ وہ لوگ تھے جو 60 سال یا اس سے اوپر کے تھے. ان سے بھی کام لیا. ایسا نہیں تھا کہ حضرت امام خمینی نے مثلا جوانوں پر اعتماد کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو سن رسیدہ لوگ تھے ان کو میدان سے باہر کر دیا. یا امدادی کمیٹی میں جو لوگ تھے وہ سن رسیدہ لوگ بھی تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت امام خمینی نوجوانوں پر اعتماد کرتے تھے، تو ہم بھی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نوجوانوں پر اعتماد کرنا چاہیے، ملک کو آگے بڑھانے میں نوجوانوں کو آگے لانا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ ملک کے ذخیرہ ہیں، ایک ثروت ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو تجربے کار لوگ ہیں، جو غیر جوان ہیں، جو سن رسیدہ لوگ ہیں، وہ بھی ایک دولت ہیں، وہ بھی ایک ثروت ہیں، ذخیرہ ہیں. ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. بنابراین یہ جو تغیرات، جو دوسرے جو تغیرات آپ وجود میں لائے، شاید ان تغیرات سے زیادہ اہم تھے. ان میں سے ایک تبدیلی سپر طاقتوں کے بارے میں نقطہ نگاہ کی تبدیلی ہے. اس وقت کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ امریکہ کے ارادے پر، امریکہ کی باتوں کے سامنے کوئی بات پیش کی جا سکتی ہے، امریکہ کے اقدام کے مقابلے میں کچھ اقدام کیا جا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیا کہ خود امریکی صدور کہتے تھے کہ خمینی نے ہماری تحقیر کی. واقعی ایسا ہی تھا. حضرت امام خمینی اور امام خمینی کے جو کارگزار تھے اور امام خمینی نے جن نوجوانوں پر بھروسہ کیا تھا، ان لوگوں نے واقعی بڑی طاقتوں کی تحقیر کی، ان کے ارادوں کو توڑ دیا، ان کے ارادوں کو شکست دی، ان کو میدان سے باہر کیا. اور امام خمینی نے ثابت کر دیا کہ بڑی طاقتوں کو، سپر طاقتوں کو پر ضرب لگائی جا سکتی ہے، ان کو شکست دی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ سوویت یونین جو سابق تھا اس کا کیا حال ہے. آج آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو صورتحال ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں کبھی لوگوں کے تصور میں نہیں تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دنوں میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کی کہ ان کو شکست دی جا سکتی ہے. ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو سارے تغیرات حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لائے اور امام تغیرات بن گئے. سمجھے، امام خمینی ان تمام چیزوں کو خدا سے نسبت دیتے تھے، اپنے آپ سے آپ نے کبھی اس کو نسبت نہیں دی. یہی نوجوانوں میں جو آپ نے جذبات کا اور فکری تبدیلی لائے، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیفہ امام جو شائع کیا گیا ہے اس کو دیکھیں. آپ اپنے بیانات میں تکرار کے ساتھ نوجوانوں کے اس جذبے اور فکر کی تبدیلی کو ذکر کرتے ہیں اور اس پر آپ حیرت کا اظہار کرتے ہیں. حضرت امام خمینی ہی یہ تبدیلی لائے تھے، یہ تبدیلی آپ ہی کے ذریعے لائے تھے، لیکن اس کو آپ خدا سے نسبت دیتے تھے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یعنی سب کچھ ہے یہ خدا کے اختیار میں ہے. اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اس پر اعتماد کرتے تھے کہ ہم نے نہیں مارا، یہ اللہ نے مارا ہے. وہ یہ نوجوانوں کے جو اقدامات میں جو آپ تبدیلی لائے تھے، ایک جگہ لوگوں کے جذبات میں، فکر میں جو تبدیلی لائے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی یہ طاغوتی حکومت پر غلبے سے بھی زیادہ اہم ہے، بالا تر ہے. یہ جو تبدیلی نوجوانوں میں آئی ہے یہ شیطان پر غلبہ ہے، وہ طاغوت پر غلبہ تھی. یہ آپ اس نقطۂ نگاہ سے ان معاملات کو دیکھتے تھے. اور یہ جو مسئلہ
جو میں نے عرض کیا بنابراین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ تغیرات کے امام تھے. یہ جو بحث میں نے کی اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں، البتہ یہ اپنی جگہ پر یہ درس کے لیے ہے تاکہ ہم اس سے درس، یعنی ہمیں حضرت امام خمینی سے درس لینا چاہیے، ان سے سبق لینا چاہیے. ہر زندہ معاشرے میں، متحرک معاشرے میں آج تغیرات کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں آج بھی تغیر کی ضرورت ہے. البتہ یہ بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد انقلاب اور ملک جو تغیر کی جو روش تھی اس سے نہ ملک دور ہوا نہ ایرانی عوام دور ہوئے. امام ایرانی عوام نے اس کی پیروی کی اور مختلف شعبوں میں ہم نے تغیرات پیدا کیے، تغیرات لائے اور ماضی سے زیادہ طاقتور بنے ہم، اور بہت سے امور میں، بہت سے شعبوں میں ہم پہلے سے زیادہ زندہ ہوئے. یہ جو تغیرات ہیں معمولی نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے. علمی لحاظ سے ہماری جو صورتحال تھی وہ قابل اعتنا نہیں تھی، لیکن آج دنیا میں ہماری بات ہے، یعنی ہم مطرح ہیں، ہم کو لوگوں کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، یا ہماری جو دفاعی توانائیاں ہیں، آج جو ہماری دفاعی توانائیاں ہیں در حقیقت یعنی ہم جو ہیں وہ انسدادی مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم بڑی طاقتوں کو روک سکتے ہیں. یہ تبدیلی بہت بڑی تبدیلی، یا سیاست میں ہماری جو تبدیلی ہے، ہماری جو سیاست کے جو ابوہت ہے یا ہماری جو ہیبت ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے، دنیا سمجھ رہی کہ ہم بہت طاقتور ہیں. یہ بہت عظیم بڑی تبدیلی ہے، یہ قابل توجہ تبدیلی ہے. گزشتہ 30 برسوں کے دوران ملک کے وہ جو آگے بڑھا ہے اس تبدیلی کے راستے پر جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے، تبدیلی کا عمل رکا نہیں ہے. بہت سے معاملات میں ہم نے بنیادی تبدیلیاں لائے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں، لیکن البتہ یہ کافی نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض معاملات میں بہت سے اہم معاملات میں تبدیلی، بعض چیزوں میں نہ صرف یہ کہ ہم تبدیلی نہیں لائے بلکہ پیچھے گئے. یہ ناپسندیدہ اور افسوسناک ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ انقلاب کی فطرت کے خلاف ہے. انقلاب کے زندہ رہنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ پے در پے ہم نئی چیزیں پیش کریں، پیش رفت آئے، تبدیلیاں آتی رہیں. یعنی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم برتر حالت میں جائیں، یعنی ایک بڑی تحریک، ہمیں اس کی ضرورت ہے. بعض شعبوں میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس کے برخلاف انقلاب کے جو مد مقابل نقطہ ہے وہ ارتجاع یعنی رجت پسندی ہے. بہت سے دنیا کے انقلابات رجت پسندی میں مبتلا ہو گئے، یعنی 5 سال 10 سال کے بعد انقلاب کے وہ جو انہوں نے اہتمام نہیں کیا وہ پیچھے جانا شروع ہو گئے، وہ رجت پسندی شروع ہو گئی. یہ انقلاب کے مقابل کا جو رابطہ ہے یہ رجت پسندی ہے، یعنی پیش رفت اور رجت پسندی دونوں کا انحصار انسانوں کے ارادے پر ہے. اگر انسان صحیح ارادہ کریں تو صحیح طور پر آگے بڑھیں گے، اور اگر غلط اقدام کریں گے تو پھر پیچھے جائیں گے. قرآن میں بھی ان دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ مبارکہ رعد میں کہا گیا ہے کہ اللہ کسی بھی قوم میں اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے. یہ یعنی مثبت تغیرات پر تاکید کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ یعنی مثبت تبدیلیاں اگر آپ لانا چاہیں گے تو خداوند عالم بھی مثبت حوادث، مثبت واقعات رونما کرے گا. اسی طرح سے سورہ انفال میں بھی یہ آیا ہے کہ
کہ خدا کسی جب تک کوئی بھی قوم اپنے نفس میں تبدیلی نہیں لاتی ہے اس وقت تک جو ہے خدا تبدیلی نہیں لاتا. یعنی اگر خدا نے کسی قوم کو نعمت دی اور اس قوم نے صحیح عمل نہیں کیا، صحیح طور پر آگے نہ بڑھی، تو خدا اس نعمت کو اس سے واپس لے لیتی ہے. تو یہ جو نعمت کی تبدیلی ہے، یعنی نعمت کا سلب جو ہو جانا ہے، یہ بھی انسان کے ارادے پر اس کا انحصار ہے. ہمیں بہت شدت کے ساتھ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس حالت سے دوچار نہ ہوں. بنابراین یہ جو نظام کے اندر یہ چیز موجود رہی ہے. البتہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد بھی تغیر کا یہ عمل جاری رہا ہے، البتہ کافی نہیں ہے. ہم مختلف دلائل سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم مختلف شعبوں میں ملک تمدن میں تبدیلی لا سکتے ہیں، نظام میں مزید تبدیلی لا سکتے ہیں. البتہ اس میں کچھ نکات ہیں. مجھے اپنے آپ سے، اپنے نوجوانوں سے اور اپنی قوم سے اور اپنے نام کے جو ذہین افراد ہیں ان سے یہ توقع ہے کہ مختلف شعبوں میں جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے اس پر توجہ دیں. البتہ یہ کہ کس قسم کی تبدیلی کی ضرورت ہے اس پر میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن تبدیلی اس میں کچھ نکات پائے جاتے ہیں. اگر تبدیلی حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان نکات پر توجہ ضروری ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی پسندی کا مطلب یہ ہرگز اعتراض نہیں ہے، بلکہ تبدیلی پسندی کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہونے کا رجحان ہے. تبدیلی چاہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر اکتفا نہ کریں. تو تبدیلی چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. البتہ بعض جگہوں پر ممکن ہے کہ جو موجودہ صورتحال اس پر اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ نہیں ہے. تبدیلی کا ہمیشہ زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بالا تر جانا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کہیں ہم جو ہے شکست کا احساس کریں اور تبدیلی چاہیں، نہیں، بلکہ ممکن ہے کہ ہم کہیں شکست کا احساس نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم بہت سی چیزیں ہیں کہ ہم نے جن جگہوں پہ مثبت تبدیلی لائے، مثلا سائنس میں کے میدان میں، یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تبدیلی لائے لیکن اب ضرورت نہیں ہے. نہیں، ہمارے پاس جو ہے اس پر ہمیں انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور زیادہ تبدیلی لانے کی چاہیے. ہمیں اور تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے. حتیٰ جہاں ہم تبدیلی لے آئیں ان میں بھی مزید تبدیلی کی ضرورت ہے. تو بس بنابراین تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ تیزی لانا، سرعت لانا اپنے اقدام میں، پیش رفت میں، اور رک جانے سے، جمود سے اجتناب، غلط باتوں پر اصرار سے اجتناب. تبدیلی کا مطلب یہ ہے جن جگہوں پر اعتراض نہیں ہے وہاں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی صحیح کرنی چاہیے. بنابراین یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صحیح تبدیلی کو فکری پشت پناہی کی ضرورت ہے. یعنی ہر اقدام جو کسی فکری پشت پناہی کے بغیر ہو اس سے تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. بعض جو ہلکے اقدامات، سطحی جو اقدامات ہیں، ان کو جو ہے ان کو تبدیلی نہیں کہا جا سکتا ہے. تبدیلی کے لیے فکری پشت پناہی ضروری ہے. مثلا فرض کیجئے کہ عدالت کے مسئلے میں، عدل کے مسئلے میں، مثلا جہاں تبدیلی بہت ضروری ہے اس میں عدل کا شعبہ ہے، عدل میں تبدیلی ضروری ہے. اس کے لیے ایک فکری پشت پناہی کی ضرورت ہے، ایک یقینی فکر کی ضرورت ہے. اس کی اساس پر ہمیں تبدیلی
لانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ جو فکری پشت پناہی ہے, ضمانت ہے, یہ ہماری جو ہے یہ معنوی ذخیرے ہیں. یہ جو فکری پشت پناہی ہے, ان معنوی ذخیروں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. جو احکام میں اسلام میں, اسلامی جو اصولوں میں, آیات قرآن کریم کے آیات میں, اہل بیت علیہم السلام کے احادیث میں اور کلمات میں جو باتیں ہیں, ان سے استفادہ کر کے ہمیں تبدیلی لانے کی. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تبدیلی کے سلسلے میں جو اقدام بھی کرتے تھے, اس میں آپ انہی باتوں پر, اسلامی اور معرفتی اور اسلام کے معرفتی اصولوں پر آپ اس پہ انحصار کرتے تھے. اگر ایسا کوئی فکری پشت پناہی اور ذخیرہ ہمارے پاس نہ ہو تو پھر تبدیلی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. اور ممکن ہے کہ انسان ممکن ہے کہ غلط جگہ پہ قدم آگے بڑھائے, پھر اس کے اندر جو ہے وہ ثبات قدم نہیں ہوگا اس تبدیلی کی حالت میں. بعض جگہوں پر وہ جیسے مثلا بعض انقلاب میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ بعض افراد ایسے تھے جو انقلابی تھے, انقلاب سے دلچسپی رکھتے تھے, لیکن چونکہ ان کی فکری بنیادیں کمزور تھیں, ان کی ایمان کی جو بنیادیں تھیں وہ متین اور مستحکم نہیں تھیں, اس کا کوئی فکری اور معقول پشت پناہ نہیں تھا. اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد مثلا جو نوجوانی کے سن سے جب وہ عبور کر گئے تو پھر وہ تبدیل ہو گئے, وہی جو یعنی انہی چیزوں میں تبدیل ہو گئے جن کے خلاف انقلاب آیا تھا. یعنی اسلامی انقلاب جن چیزوں کے خلاف لایا تھا, اسلامی انقلاب کجروی کے خلاف آیا تھا. بعض جو کل کے جو انقلابی تھے, ایک مرحلہ اور زندگی کے کچھ مراحل گزرنے کے بعد, نوجوانی کے ایام گزرنے کے بعد در حقیقت وہ انہی میں ان کے نزدیک پہنچ گئے, اور بعض بالکل تبدیل ہو گئے, انہی میں بدل گئے. امیری فیروز کوہی مرحوم کے بقول وہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے وہ پوری عمر جو ہے وہ دانش میں گزاری اور شب میں جہل میں گزاری. تو کچھ چیزیں ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے کہ تبدیلی کو فکری استحالہ نہیں سمجھنا چاہیے. پہلوی حکومت کے دور میں یا پہلوی حکومت سے کچھ پہلے اور حکومت پہلوی میں بہت شدت کے ساتھ تجدد کے نام پر ایک چیز لائی گئی, یعنی اس تجدد کو جو ہے وہ تحول کی شکل میں پیش کیا. یہ تبدیلی نہیں تھی, یہ استحالہ تھا. یعنی یہ ملت ایران کی جو تشخص تھا اس کو بدلنا چاہتے تھے. ایرانی عوام کا جو تشخص ہے ان کا تشخص دینی تھا, ان کا ایک ملی تشخص تھا, ان کا ایک تاریخی تشخص تھا. اس تجدد کے نام پر ان کے اس تشخص کو مٹانے کی کوشش کی گئی. پہلوی دور میں اور رضا خان کے دور میں جو مغرب زدہ اور مغرب کے سحر زدہ جو نام نہاد روشن فکر لوگ تھے جو اس کی ہدایت کر رہے تھے, وہ اس کے کاموں کی توجیہ کرتے تھے. ان کے ذریعے سے رضا خان اور ان نام نہاد روشن فکروں کے ذریعے ایرانی عوام کو ان کی تشخص سے دور کیا جا رہا تھا, ان کا تشخص سلب کر لیا گیا. یہ استحالہ ہے, یہ تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی کا مطلب آگے بڑھنا ہے. یہ پیچھے جا رہے تھے یہ لوگ. یعنی اگر ایرانی عوام اگر اپنے تشخص کو چھوڑ دیں, اپنے معنوی سرمایہ کو چھوڑ دیں, تو یہ تمدنی موت اس کو کہنا چاہیے. یہ تہذیبی موت ہے. افسوس کہ اس دور میں یہ کام ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچا دی کہ علمی بحثوں کو, سماجی بحثوں کو, یونیورسٹی میں جو بحثیں تھیں, ایک مثلا ایک مغربی مفکر کے قول کو جو ہے وہ پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ مغربی مفکر نے یہ بات کہی ہے لہذا بس ختم کر دی جائے. یعنی اس کا قول فیصل بنا دیا تھا.
یعنی یہ راستے بند کر دیے. یعنی جب اس میں تقلید آ جائے تو جب دوسروں کی تقلید کی جانے لگے اور ہمارے اندر جب اس بات کی جرأت نہ رہ جائے کہ انسانی علوم میں مغربی دانشوروں کے بات پر ہم کچھ کہہ نہ سکیں تو پھر یعنی فکر کو الگ رکھ دیا جائے, پھر اجتہاد کو رکھ دیا جائے, یعنی تقلید کی جائے, تو یہ جو انبیاء کی تعلیم کے بالکل برخلاف تھا. انبیاء نے کہ جو عقل کے جو دفینے ہیں, فکر کے جو دفینے ہیں اور خزانے ہیں, یہ اس سے انسانوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کو زندہ کیا جائے, متحرک کیا جائے. بنابر ایک اور نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی ضروری, مثلا یعنی ایک بیگ نہیں آتی ہے, بعض اوقات تبدیلی جو ہے تدریجی طور پر آتی ہے. اس سلسلے میں بہت جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اگر ہمارا ہدف مندی صحیح ہو, ہم صحیح ہدف کو سامنے رکھ کے چلیں اور حقیقی معنی میں آگے بڑھیں, تو اگر تبدیلی کا جو ہدف ہے اس پہ اگر ہم دیر میں بھی پہنچے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم اپنے یعنی اقدامات انجام دیں, ہم اس میں جو ہے جلد بازی سے کام نہ لیں. یہ نہ سوچیں کہ بس ایک بیگ تبدیلی آ جائے, یہ نہیں سوچنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. تجدد جو پٹھو حکومتیں نے جو تجدد پیش کیا, اس تجدد میں ایک سب سے بڑے اگر نقص تھا وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. یہ ہمارے اندر یہ جو تبدیلی, جو تدریجی تبدیلی ہے, اس میں کوئی ہدایت کرنے والا, مطمئن, قابل اطمینان ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے, جس پر اعتماد کیا جا سکے, جس پر اطمینان, قابل اطمینان ہو, جو اطمینان یعنی قابل اطمینان انداز میں اس تبدیلی کی ہدایت ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہ ہوا تو جو ماضی میں جو تجدد تھا وہی ہوگا. یہ ایک نقطہ تھا. ایک نقطہ اور یہ ہے کہ تبدیلی کے لیے بعض جو سطحی اقدامات نہیں ہونے چاہیے. بعض جلد بازی میں کچھ سطحی اقدامات انجام دیے جاتے ہیں, یہ تبدیلی نہیں ہے. بعض اوقات جو یعنی کام کا جو ایک جذبہ ہے اس کو دبانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تبدیلی جو ہے یہ گہرائی کے ساتھ ہونی چاہیے, یہ بنیادی کام ہے جو ہونا چاہیے. البتہ تبدیلی کی اہمیت ہے, یعنی تبدیلی تیز رفتاری کی اہمیت ہے, لیکن جلد بازی نہیں. یہ کچھ بعض نکات تھے جو تبدیلی کے بارے میں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. ملت ایران کو اس پر توجہ دینی چاہیے, ان نکات پر توجہ ضروری ہے. البتہ تبدیلی کن شعبوں میں آئے, میں نے عرض کیا یہ ایک طویل موضوع ہے. اس کو جو ہے مشخص ہونا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ کن جگہوں پر ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے, وہاں یہ تبدیلی لائی جائے. لیکن مجموعی طور پر, مثال کے طور پر ایک فہرست پیش کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر مثلا اقتصاد میں تبدیلی یہ ہے کہ ہم ملک کے اقتصاد کو بنیاد سے لے کے یعنی تیل سے وابستگی اقتصاد کی جو ہے وہ بالکل منقطع کر دی جائے. یہ حقیقی تبدیلی ہے اقتصاد میں. یا فرض کریں کہ بجٹ کی منصوبہ بندی میں حکومت کے اور پارلیمنٹ کے جب بجٹ تیار کریں تو اس طرح تیار کریں کہ حقیقی معنی میں کہ مسائل پر وہ نگرانی یعنی عمل کا تبدیلی یعنی عمل درآمد پر نگراں رہیں. البتہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حکومتیں معمولاً دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ قابل عمل ہے, لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے. یعنی ملک کا بجٹ اور منصوبہ بندی, بجٹ کی منصوبہ بندی اگر صحیح ہو تو یہ اقتصاد میں ایک تبدیلی ہے. یا مثلا فرض کریں کہ تعلیم و تربیت میں, مثلا تعلیم کے شعبے میں مثلا تبدیلی
ہماری تعلیم کے شعبے میں واقعی تبدیلی کی ضرورت ہے. تعلیم کے شعبے میں تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں کی اور کالجوں کی جو تعلیم کا نظام ہے، حتیٰ اسکولوں میں ہم یعنی بہت ہی بنیادی تعلیم دیں، سمجھے، ایسی کہ جو عملی تعلیم ہو، یعنی ایسے دروس دیے جائیں جو مفید ہوں. ہمارے بعض دروس ایسے ہیں جو کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، بعض موضوعات ایسے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، پوری عمر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس میں وہ کوئی جو ہے اسپیشلائزیشن بھی نہیں حاصل کر سکتے، اور ہمارے اطلاعات بھی جو ہے کوئی کارآمد اطلاعات بھی نہیں ہیں. بس مثلا ایک چیز جو ہے بس عام عمومی جو اطلاعات ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا تعلیم کے شعبے میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہیں تو یہ ہے کہ تعلیم ایسی ہو کہ جس میں گہرائی پائی جائے، جس کی افادیت ہو، جس کا فائدہ ہو اس میں، تو ان چیزوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یا مثلا سماجی مسائل میں مثلا عدالت کا قیام، مثلا انصاف کا قیام، جیسے منشیات کی عادت جو ہے اس کو ختم کرنے، یہ سماجی مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یا مثلا جو عائلی مسائل ہیں، خاندان کے جو مسائل ہیں، ان میں بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. آج بعض رپورٹیں یہ مل رہی ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں سن رسیدہ افراد کی جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ بہت ہی وحشت ناک اور بہت بری رپورٹ ہے، اچھی نہیں ہے. اس کے جو آثار ہیں، اس کے آثار اس وقت ظاہر ہوں گے جب اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ایک بنیادی شرط تبدیلی کے لیے دشمن سے نہ ڈرنا اور دشمنی سے نہ ڈرنا ہے. خداوند عالم اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے ان کی باتوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہر مثبت اقدام، ہر اہم کام پر ممکن ہے کہ کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں. مخالف جو ہے مخالفت کرے گا. آج جو مثلا سوشل میڈیا پر دیکھیں کچھ مخالفتیں بھی ہو رہی ہیں، تو کچھ مخالفتیں، بعض مخالفتیں بہت ہی جو ہیں وہ تکلیف دہ بھی ہیں. اگر کوئی صحیح اقدام ہے اور یقین کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اقدام کیا جائے تو ان مخالفتوں کی بالکل پرواہ نہ کی جائے. جو بیرونی دشمن ہے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارا بیرونی دشمن ہے ایک وسیع محاذ ہے کہ جو ہم اس ملک میں ہر اقدام اور ملک کی مصلحت میں جو بھی قدم اٹھایا جائے، یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مستقل طور پر اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ وہ اس پر جو ہے وہ ہارڈ ویئر کے شعبے میں بھی اور سافٹ ویئر کے شعبے میں بھی وہ اس پر جو ہے ہم پر وار لگائیں. تو جو صحیح اور منطقی جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس پر وہ سوالیہ نشان لگائیں گے، اس پر پروپیگنڈا کریں گے. وہ تشہیراتی مہم جو صہیونیوں کے اختیار میں صہیونی ادارے ہیں، وہ اس پر جو ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہیے. میری نظر میں راستہ یہ ہے کہ جو نوجوان افرادی قوت ہے وہ میدان میں موجود رہے. وہ جو نہیں ڈرتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. نوجوان جو ہیں وہ نہیں ڈرتے ہیں. نوجوانوں کو میدان میں لانے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کو میدان میں لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر نوجوان ہیں، جو سن رسیدہ لوگ ہیں، ان کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو فکر ہے، نوجوانوں کو جو جذبہ ہے، ان کا جو جوش و جذبہ ہے، ان کے اندر جو جرأت پائی جاتی ہے، اس سے استفادہ کیا جائے. تو یہ کام انشاءاللہ خوش قسمتی سے جب
ملک اگر خدا پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دیکھیں کہ ہمارا ایک دشمن محاذ جو ہے سوویت یونین تھا، وہ تو ختم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک اور دشمن محاذ امریکہ ہے. آپ امریکہ کے آشوب زدہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. آج جو کچھ امریکہ کے شہروں میں، امریکہ کی ریاستوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک حقائق ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جن کو ہمیشہ انہوں نے پوشیدہ رکھا ہے. جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں. یعنی وہ جو گندگی ان کی تھی وہ اب اوپر آ رہی ہے، وہ سامنے آ رہی ہے. یہ وہ صورتحال ہے. یہ مثلاً آپ فرض کریں کہ ایک پولیس اہلکار بہت ہی اطمینان کے ساتھ ایک سیاہ فام کی گردن پر اپنے گھٹنے رکھتا ہے اور اس وقت تک دباتا ہے کہ وہ جو ہے اس کی جان نکل جائے. وہ التماس کرتا رہے لیکن یہ دباتا رہے اور کچھ پولیس اہلکار دیکھتے رہیں اور کوئی اقدام نہ کریں. یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز امریکہ میں نہیں ہے. یہ امریکہ میں ہی پائی جاتی ہے. یہ امریکی جو ہیں دنیا کے ساتھ یہی کام کرتے رہے. افغانستان میں یہی کیا انہوں نے، اب عراق میں یہی کام کیا، شام میں یہی کر رہے ہیں، بہت سے دنیا کے ملکوں میں، اس سے پہلے ویتنام کے ساتھ یہی کرتے رہے ہیں. امریکہ کی سرشت یہی ہے، اس کی فطرت یہی ہے. آج امریکہ اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب ظاہر ہو رہی ہے اس کی حقیقت کہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمیں سانس لینے دو، ہم سانس نہیں لے پاتے. یہ جو ان کے وسیع مظاہروں میں مختلف شہروں میں یہ جو عوام کے نعرے ہیں، یہ در حقیقت دنیا تمام اقوام کے دل کی آواز ہے جہاں امریکہ نے ظالمانہ اقدامات کیے ہیں. اور بہرحال امریکی خداوند عالم کے لطف و کرم سے، اس کی توفیق سے اپنے اقدام سے خود رسوا ہو گئے. یہ کورونا کے بارے میں جو ان کا جو طرز عمل تھا، کورونا نے ان کو رسوا کیا. اب بھی ان کے رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. اگرچہ ان کو دوسرے ملکوں سے کافی بعد وہاں کورونا پہنچا ہے، وہ دوسروں کے تجربات سے استفادہ کر سکتے تھے، اقدام منصوبہ بندی کر سکتے تھے، لیکن ان کے اندر جو مینجمنٹ کی کمزوری ہے اس کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے کئی گنا لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں اور لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، اور اب تک اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. ان کے اندر جو بدعنوانی پائی جاتی ہے، امریکی اداروں میں جو بدعنوانی پائی جاتی ہے، یہ صورتحال یہ لوگوں کو، اور یہ دیکھیے کہ عوام کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں، دہن کجی کر رہے ہیں، زبان ان کی دراز ہے، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کی سرکوبی کر رہے ہیں، یعنی مجرمانہ انداز میں، آشکارا مجرمانہ انداز میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور عذر خواہی بھی نہیں کرتے ہیں، معافی بھی نہیں مار کرتے ہیں، زبان درازی بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. وہ جو سیاہ فام انسان جو مارا گیا وہ کیا انسان نہیں تھا؟ اور اس کے انسانی حقوق بھی نہیں تھے. بہرحال میرے خیال میں امریکی عوام، میں نے بارہا کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ امریکی عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت سے شرمندگی کا احساس کر رہے ہیں، شرم محسوس کر رہے ہیں، گھٹن محسوس کر رہے ہیں، اور وہ صحیح معنی میں جو اپنے ذلیل اور حقارت کا جو احساس کر رہے ہیں صحیح ہے. وہ جو ایرانی جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، بعض جو ملک سے باہر ہیں، کہ جو ان کا کام جو ہے، جو امریکہ کی، جن کا کام ہی امریکہ کی حمایت ہے اور امریکہ کو سجا کے پیش کرنا ہے، جو اس وقت جو صورتحال ہے ان کے پاس بھی بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا ہے. امید ہے کہ خداوند عالم حوادث عالم کو ملت ایران کے حق میں اور اس کے فائدے میں آگے بڑھائے گا، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت و توانائی کو، اقتدار کو روز بروز بڑھائے گا، اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شہیدوں اور شہید سلیمانی اور تمام شہداء کے ارواح پر درود و سلام بھیجے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.